السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ایکسپوز۔ ناظرین، بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جو پاکستان کا تجارتی ہب بھی ہے۔ پاکستان کو اگر کہے جائے کہ پاکستان کو وہ 65% یا 70% ریونیو جنریٹ بھی کر کے دیتا ہے۔ ایک ایسا شہر جسے منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، جہاں ہر زبان بولنے والا ہر مذہب کا انسان یہاں موجود ہے اور ذریعہ معاش تلاش کرتا ہے اور ذریعہ معاش میں مصروف ہے۔ جی ناظرین، بات کریں گے کراچی کی۔ کیا کراچی لاوارث ہے؟ لگتا تو بالکل ایسا ہی ہے۔ کراچی نے ایک وہ دور بھی دیکھا کہ جہاں بوری بند لاشوں کا ایک ٹرینڈ چلا۔ کراچی نے وہ دور بھی دیکھا کہ جہاں پہ ٹارگیٹ کلنگز ہوئیں۔ کراچی نے وہ دور بھی دیکھا جہاں بھٹا مافیا سرگرم رہی۔ کراچی نے وہ دور بھی دیکھا کہ جہاں پر پرچی سسٹم بھی آنا شروع ہو گیا۔ پرچی سسٹم یعنی کہ کوئی جو بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ ہوتے تھے ان کو باقاعدہ طور پہ فطرے کے نام پہ پوری بکس پکڑا دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کراچی نے ایسا دور بھی دیکھا جو کہ اب تک وہ چل رہا ہے، اور وہ دور یہ ہے کہ جہاں عوام محفوظ نہیں ہے، عوام کی املاک محفوظ نہیں ہے، راہ چلتے لوگوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں، ان کی قیمتی اشیاء چھینی جا رہی ہے، بینک سے نکلتے ہیں تو ان کے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات لاقانونیت کراچی میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو پھر ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے کہ ایک فلیٹ کے اندر ایک لاش ملتی ہے، اور وہ لاش کسی عام انسان کی نہیں، ایک مشہور ماڈل اداکارہ کی لاش تھی۔ انکشافات ہوتے ہیں ابتدائی رپورٹس میں 1 ماہ پرانی، پھر انکشاف ہوتا ہے 6 ماہ پرانی، پھر انکشاف ہوتا ہے 9 ماہ پرانی۔ یہ انکشافات چل ہی رہے تھے تو کراچی کے علاقے ملیر شرافی گوٹ سے ایک لاش برآمد ہوئی۔ پولیس کو اطلاع ملی، پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو ابتدائی رپورٹ میں سامنے آیا کہ نامعلوم خاتون کی لاش ہے جو کہ 25 دن پرانی ہے۔ مزید انکشاف ہوتا ہے کہ ڈرم کے اندر جو یہ لاش موجود تھی وہ ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ پھر مزید انکشافات ہوتے ہیں کہ جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ خاتون کی لاش کو ڈرم میں رکھنے سے پہلے باندھ دیا گیا تھا۔ ابتدائی معائنے میں اس کی عمر یعنی کہ جو خاتون اس میں موجود تھی، جن کی لاش موجود تھی، ان کی عمر 30 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ لاش ملیر ندی کے قریب شرافی گوٹ سے ملی ہے۔ یہ انکشاف حمیرہ اظہر کے مہینوں پرانی لاش کی دریافت کے فوراً بعد ہوا، جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا۔ جس شہر میں حفاظت کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کر دیا گیا ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ مشتبہ افراد ایک گاڑی میں پہنچے، ڈرم کو ایک مین روڈ پر پھینک دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ اتنی دیدہ دلیری، اتنی زیادہ یہ کارروائی کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ لاش کو جناح اسپتال لے جایا گیا، وہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو رکھا گیا تو طبی عملے کا کہنا ہے کہ لاش میں اتنی بدبو تھی کہ وہاں پہ کھڑا ہونا مشکل۔ پولیس نے موت کی وجہ اور وقت کا پتہ لگانے کے لیے کیمیائی تجزیے کے لیے نمونے جمع کر لیے ہیں۔ ابھی تک خاتون کی کوئی شناخت نہیں ہوئی ہے، خاتون نامعلوم ہی ہے، ان کی شناخت بھی نامعلوم ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کرنے اور ملزمان کے زیر استعمال گاڑی کا سراغ لگانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ حکام اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سنگین جرم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شہریوں پر زور دیتا ہے کہ اگر ان کے آس پاس گمشدہ خاتون یا رشتہ دار کے بارے میں کوئی معلومات ہوں تو مقامی پولیس کو اطلاع کریں۔ ناظرین، بالکل یہ تو ایک ہمارا بھی فرض ہونا چاہیے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو پہچانیں اور پہچاننے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی علاقے میں نے جیسے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا اور اس پروگرام میں بھی اس بات پہ زور دوں گا، آپ کو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی ایسا مشتبہ شخص نظر آتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ کی جائے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دی جائے۔ بہرحال یہ جو لاش ہے ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کی کوئی پکچر یا کوئی تصویر سامنے آتی ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں، ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، ایسے کئی واقعات روزنما ہو رہے ہیں کراچی میں۔ کراچی میں لاقانونیت اتنی پھیل چکی ہے کہ جیسے کہ جو ابھی میں تذکرہ کر رہا ہوں جس مرڈر کیس کا،
کہ لوگ آتے ہیں گاڑی میں ڈرم کو باقاعدہ طور پہ آرام سے پھینک کے چلے جاتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. جبکہ علاقوں میں دیکھا جائے تو اسنیپ چیکنگ کے نام پر یا چلانوں کے نام پر بائکس کو روکا جاتا ہے, گاڑیوں کو روکا جاتا ہے, سب کچھ دکھانے کے بعد بھی لائسنس, کاغذات, شناختی کارڈ, سب کچھ شناخت کرانے کے بعد بھی ان کو لوٹا جاتا ہے. یہ بھی ایک کراچی کا اور کراچی کے جو ادارے ہیں ان میں کالی بھیڑوں کا موجود ہونے کا ایک انکشاف ہے. ناظرین, یہاں پر ہم اعلیٰ حکام سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ سے یہ گزارش ہے کہ کراچی کے لوگوں کو محفوظ بنایا جائے, ان کی املاک کو محفوظ بنایا جائے, ان کی جانوں کو محفوظ بنایا جائے. اب کراچی کا یہ حال ہو چکا ہے کہ کراچی میں اتنی قانونیت ہے کہ ہر کوئی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. بہرحال الامان الحفیظ, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مشتبہ افراد اور ایسے لوگوں کے شر سے بچائے کہ جو ہماری جان اور مال کے دشمن ہیں.